قوانین بھی میرے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ صاحب ہیں, انہوں نے ایک نیا قانون بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے جو پرو چوائس اس جو قانون کا نام ہے. ان سے جانتے ہیں کہ میم یہ قانون کیا ہے, آسان الفاظ میں ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, پرو چوائس جو ہے یہ لیگل ٹرم ہے اور یہ کوئی آج کی ٹرم نہیں ہے. یہ شاید ریلیٹیولی پاکستان میں یہ نہیں ہے, لیکن اس کا جو اگر آسان لفظوں میں کہا جائے یہ ابارشن لا ہے. ہمارے ہاں جو پینل کوڈ ہے 338 اور 338A, اور جس میں اور ہمارے ہاں جو وکٹم آف کرائم ہے اسپیشلی ریپ کیسز میں اور فیٹل امپیئرمنٹس میں پرووائڈر ڈاکٹرز وہ بھی اس طرح کے کیسز کو ہاتھ نہیں لگاتے. اسٹیٹ جو ہے پروسیکیوٹ کرتی ہیں. ایک آپ وکٹم آف کرائم ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اگر کورٹ کے پاس اگر آپ FIR کٹوانے جاتے ہیں تو آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے. اگر آپ ابارشن کروانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو بھی پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے. تو میں نے کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ دنیا میں 67 ممالک نے اس کو لیگلائز کیا ہے, اور ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں آلموسٹ سب نے, چائنا نے, رشیا نے, انڈیا نے لا کو بہت پہلے ہی ایولیوشنائز کر لیا تھا. تو اس لیے میں نے کورٹ سے یہ استدعا کی ہے کہ اس لا کو ریلیکس کیا جائے اور خواتین کو پروسیکیوٹ کرنے کے بجائے اس میں ایک ایکسیپشن دی جائے جو کہ فیٹل امپیئرمنٹ اور وکٹم آف کرائم ہے, تاکہ ان کو لا کے تحت ایک پروٹیکشن بھی پرووائڈ کی جائے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایک بچی ریپ ہو گئی ہے اور اس کے تحت اگر وہ پریگننٹ بھی ہو گئی ہے اور وہ خود پہلے بچی ہے, اور اس طرح کے کیسز ہمارے ہاں بہت زیادہ چل رہے ہیں. پھر جو اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز کے تحت, اگر آپ کو ڈاکٹر بھی اویلیبل نہیں ہے اور آپ کا پولیس بھی نہیں سن رہی ہے یا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, کئی کیسز آئے ہیں میرے پاس, کئی بچیاں آئی ہیں کہ ہمارے آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آئے ہیں کہ ریپ کے بعد بچے پیدا کرنے پڑے ہیں. ہاں جی, کرنے پڑے ہیں. اسٹیٹ فورس دیم. اگر پتہ بھی چل جائے, آپ یہ صفیہ بی بی کا 1983 کا کیس ہے جس میں وہ بلائنڈ بچی تھی جس کا ریپ ہوا اس کو, اور وہ پریگننٹ ہو گئی اور اس کو لوز ورچو کہا گیا اور اس کو پریزن بھی ہوا. اس نے جیل کے اندر رہ کے بچہ بھی پیدا کیا, سزا بھی کاٹی, اور جو وہ ریپسٹ تھا وہ 2-3 دن رہا کیونکہ وہ اندھی تھی اور اس کے اوپر پہچان نہیں سکتی تھی اور 2 وٹنس نہیں پرووائڈ کر سکتی تھی. تو اس کیس اس کی فیور میں جانے کی بجائے اس کے اگینسٹ چلا گیا. یہ تو میں آپ کو 1982 کی بات بتا رہی ہوں. آج کے دور میں جس طرح کے معاشرے کے حالات ہیں اس میں ہر ڈیلی روٹین میں میرے پاس اتنے کیسز آئے ہیں اس تحت آئے ہیں کہ آپ کورٹ سے ہمیں ڈائریکشن لے رہے نادرہ کے تحت, فلاں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, اب یہ اس کا بچہ, ہم کیا کریں. اب میں تو والد کے نام میں بڑی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں بچے کو اسکول میں داخل نہیں کروا سکتے. اسی طرح کے بچے پھر ٹیررسٹ بنتے ہیں, اور یہ اوور پاپولیشن جو ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو ہمیں جو ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے, اگر فیڈرل لیول پہ نہیں ایٹ لیسٹ اسٹیٹ لیول پہ تو آپ سوچیں کچھ, اور خواتین کو ان کے بنیادی حقوق دیں. آج تک کسی نے 55% میجورٹی کی بات ہی نہیں کی. پہلے ہمیں اپنے گھر کو سنوارنا چاہیے. اچھا میم, آپ نے دیگر کنٹریز کی بات کی, وہاں پہ تو قانون ہے, اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. یہاں پہ پہلے سے بہت سارے قوانین ہیں, ایک نیا قانون آئے گا تو اس پہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ دیکھیں, جو میں پریپوزیشن لے کے آئی ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک قانون بن گیا اور اس کو چھوڑ دیا. اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک کافی زیادہ لینتھی بات یہ ہے کہ پڑھی لکھی بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جو میں کورٹ کو کہہ رہی ہوں کہ جیسے دوسرے ممالک میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, اگر ہم بات کریں UK کی بات کریں